حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر لکھا ہے شرح بخاری میں کہ طلاق 3 طلاق کے بعد واقع نہ ہونا یا 3 طلاق کو 2 اور 1 سمجھنا یہ روافض کا مذہب ہے. جو متع کے قائل ہیں وہ 3 طلاق کے قائل نہیں. غنیت الطالبین میں پیرانی پیر الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہود کے ہاں طلاق نہیں ہوتی تھی تو وہاں سے مسئلہ لے لیا شیعوں نے اور شیعوں سے مسئلہ لے لیا غیر مقلدوں نے. بعضهم من بعض آپس میں ایک ہے. بخاری میں عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ جو لوگ 4 نکاح کے بعد 5واں کرتے ہیں یہ اپنی ماں اور بیٹی اور بہن کے ساتھ زنا کرتے ہیں. سمجھ لو ذرا بات. نکاح زیادہ سے زیادہ 4 ہو سکتے ہیں. قرآن کریم میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اس پورے مضمون میں یا قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ 4 کے بعد 5واں ناجائز ہے. لا تحلو. مگر 3 طلاق واقع کرنے کے بعد قرآن کہتے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تو ابن عباس کی وہ عبارت یہاں لے آؤ کہ جو لوگ 3 طلاق کے بعد بغیر حلال شریعہ کے تجدید یا رجوع کا قول کرتے ہیں حقیقت میں یہ لوگوں سے زنا کرواتے ہیں. اور 3 طلاق کے بعد بغیر حلالے کے اپنی بیوی سے ملنا, اس اجنبیہ کو بیوی سمجھنا اور اس سے ملنا جیسے اپنی بیٹی یا بہن یا ماں سے کوئی زنا کروا. تو جو ماں اور بیٹی اور بہن سے زنا کرواتے ہیں ان کو آپ اہل الحدیث کہتے ہیں. اور وہ صرف کرواتے نہیں, اس کے فتوے دیتے ہیں. اس موضوع پر چونکہ تحقیقی کام ہو چکا ہے اور میں گلے کی خرابی کی وجہ سے معذور بھی ہوں, اس لیے کچھ اصول ذکر کر رہا ہوں. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں چاروں ائمہ اور غیر ائمہ, معروفین مطبوعین اور غیر معروفین سب متفق ہیں. ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم کے علاوہ اور قاضی شوق زیدی شیعہ اور نواب صدیق کنوجی صاحب العروج بالفروج کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کسی عالم کا پتہ دے تابعین و صحابہ میں سے جو 3 طلاق کے بعد دوبارہ بیوی رکھ چکا ہو یا فتویٰ جواز کر دیا ہو. خود ابن تیمیہ نے فتاوی میں صحابہ اور تابعین نقل کر کے کہا ہوا مذہب جمہور الصحابۃ ہوا مذہب جمہور الصحابۃ والتابعین والفقہاء. اس لیے بجا طور پر حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم اس مسئلے میں واقعتاً ضال مضل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اسی طرح تراویح کے 20 رکعت کے انکار میں چند سال پہلے مدینہ منورہ کے امام اعظم قاضی القضات عبدالعزیز صالح کی نگرانی میں وہاں کے تمام فقہا مفتیین قاضی جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک اتفاقی ججمنٹ کی اسلامی عدالت کی کہ 3 طلاق کے بعد کوئی گنجائش نہیں بغیر حلالے کی. وہ بن باز نے پھر اس پر نوٹ لگایا ہے اعم اللہ قلبہ کما اعم ابصارہ. بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوثری نے اس موضوع پر کتاب لکھی اور اس کا نام ہے الاشفاق فی نظام الطلاق. اس کتاب کے بارے میں ہمارے استاذ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا تھا کہ امام الاثر مولانا انور شاہ فرماتے تھے کہ کاش کہ کوئی مضبوط عالم اس موضوع پر قلم اٹھائے اور ابن تیمیہ اور ابن قیم کو علمی جوابات دے اور مجتہدین جیسے قلم استعمال کرے
حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ زاہد الکوثری کی کتاب الاشفاق دیکھی تو میں اتنا خوش ہوا کہ اس کتاب کو لے کے مولانا انور شاہ کی قبر پر گئے اور فاتحہ پڑھ کر کے کہا کہ حضرت ایک عالم داغستان ترکیہ میں پیدا ہوئے، آج کل مصر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایسی کتاب لکھی۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ مولانا انور شاہ سے الاشفاق دیکھ رہے جگہ جگہ سے، اور فرماتے ہیں کہ ماشاء اللہ حق ادا کیا ہے، اہل حق کی طرف سے نمائندگی کی اور اہل زیغ و ضلال کو جواب دینے کا۔ جب شیخ زاہد الکوثری کو مصر جا کے حضرت نے واقعہ سنایا تو شیخ زاہد الکوثری دیر تک سکتے میں آ گئے اور فرمایا کہ میرے اس عمل کے لیے مجھے مزید شہادت کی ضرورت نہیں، آپ جیسے صادق اور حضرت شاہ صاحب جیسے نحریر عالم کا اس پر خوش ہونا میرے لیے کافی ہے۔ پاکستان میں بھی زنا کرانے والے موجود ہیں، داڑیاں بھی ان کی بہت نیچے تک لٹکی ہے اور دو قدہی میں وہ اول نمبر ہے۔ اس لیے یہاں کے علماء کے سرتاج و سرخیل مولانا سرفراز خان سے مدظلون نے اس پر کتاب لکھی اردو میں، اور اس کا نام ہے عمدۃ الاساس فی حکم الطلقات الثلاث۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر تیسری کتاب کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حلالہ صحیح نہیں ہے، پھر وہ حرامہ کے قائل۔ آپ اور ہم اور چاروں مذاہب حلالے کے قائل ہیں، اور جو لوگ حلالہ نہیں کرتے وہ حرامہ کے قائل ہیں، وہ پھر حرام خوری کراتے ہیں۔ وَأَمَّا سَبْعٌ وَتِسْعُونَ فَقَدْ اتَّخَذْتَ کتاب اللہ ہزوا، اور وہ جو 97 ہیں آپ نے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا ہے۔ جب کام 1 2 3 سے ہو سکتا تھا 97 زیادہ کیوں دیا آپ نے؟ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ واقعی نہیں، یا 100 واقعی کر کے 1 یا 2 سمجھ لے، جیسے اس زمانے کے منکرین حدیث اور فقہ اور منکرین قرآن پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن زبیر اور رفاع کی بیوی کا جو قصہ آیا ہے اس میں فبت طلاقی، ابو داؤد میں ہے فطلقنی ثلاثا، 3 طلاق مجھے دے چکا ہے، اور حضرت نے اس کو برقرار رکھا اور اس کے بعد دوسرا نکاح ہو چکا ہے، اور پھر وہ دوسرے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی تھی۔